ویلکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انوش عارف بیگ کے قلم سے تحریر کردہ ناول مون چائلڈ کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 9واں باب، شب خزاں۔ وہ خزاں کی ایک خوفناک رات تھی۔ سیاہ تخت پر جگمگاتے تارے اور ان کے درمیان براجمان مہتاب اداس لگتے تھے۔ وہ شہر کا ایک جانا مانا ہسپتال تھا جس کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتا وہ گاڑی سے اتر کر عمارت کے اندر بھاگا تھا۔ ریسیپشن پر پہنچ کر اس نے وہاں کھڑی لڑکی سے اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کی اور پھر اجرت میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چہرے پر پریشانی کے شدید آثار تھے۔ یہ قریبی اور بہترین ہسپتال تھا جہاں علاج کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ تیسری منزل تھی جہاں ٹھنڈے فرش پر دو نفوس اپنے چہرے پر پریشانی کے آثار لیے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خوف تھا، کسی عزیز جان شخص کو کھونے کا خوف۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہنچے تھے اور ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے وہ کب وارڈ سے نکلے اور انہیں اس کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کریں۔ تبھی اسی منزل پر واقع لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ بھاگ کر لفٹ لابی عبور کر کے چمکتے سفید ماربل سے مزین راہداری پر دائیں جانب موڑا، جہاں دیوار کے ساتھ لگی کرسیوں پر اسے میر شاہ زمان نظر آئے اور ان کے سامنے دیوار سے لگ کر کھڑا نائل دکھا تو وہ اس کی طرف لپکا۔ نائل، کیسے ہوا یہ؟ اپنے قریب سے ہانپتی آواز آنے پر وہ چونکا، تب تک ارحم اس کے قریب آ چکا تھا۔ رف سا ہولیا اور ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں تھیں۔ وہ فکر مند لگ رہا تھا اور نائل کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر خود خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے میر شاہ زمان پر ڈالی اور پھر بتانے لگا۔ آخری بات کہتے ہوئے وہ اپنے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی اور شوق میں کھڑے شخص کے سامنے زمین پر بے جان سی گری تھی جب نائل وہاں آیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں ہی تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ مناظرہ ہونا تھا، اس لیے وہ دل کی مان کر اپنے اپارٹمنٹ نہیں گیا تھا۔ اور پھر جب اس نے مینا کے آفس کے دروازے پر اسے زمین پر بے جان پڑے دیکھا تو اس کا یہاں رکنے کا فیصلہ درست نکلا۔ وہ بھی شاہ زمان کی طرح شوق میں آ گیا تھا، لیکن ان کے برعکس خود کو قابو میں رکھتے وہ اسے یہاں لے آیا۔ میر شاہ زمان بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ ان کے سب بتانے پر ارحم نے بے بسی سے شیشے کے دروازے کے اس پار بنے وارڈ کو دیکھا جس میں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلی تو وہ دونوں ان کی طرف بڑھے جو پہلے ان کی طرف آ رہی تھی۔ کرسی پر پریشان حال بیٹھے میر شاہ زمان بھی کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا اسے ڈاکٹر؟ سوال کرنے والے وہ خود تھے۔ سنہری بالوں والی درمیانی عمر کی سمارٹ سی انگریز ڈاکٹر نے ان تینوں کے پریشان حال چہرے دیکھے، پھر گویا ہوئی۔ پیشنٹ کو نروس بریک ڈاؤن ہوئے، حالت نازک ہے اور یہ سب کسی شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ ان کا بلڈ پریشر کافی لو ہے، ابھی وہ اسٹیبل نہیں ہے، اس لیے انہیں ہوش میں آنے میں خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ انداز میں اس کی کنڈیشن سے آگاہ کرتی وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی اور وہ تینوں وہیں کھڑے رہ گئے تھے، اسی طرح پریشان حال چہروں پر خوف اور تکلیف کے آثار لیے، کیونکہ ان کے اندر اس سفید اطراف سے گھرے کمرے میں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ انسان اس وقت اتنی تکلیف میں نہیں ہوتا جب اسے خود تکلیف ہو، لیکن جب اس کی زندگی کا سب سے اہم اور محبوب شخص تکلیف میں ہو تب وہ تکلیف میں ضرور ہوتا ہے۔ شاہ زمان ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گئے۔ نائل وہیں کھڑا انہیں تکلیف سے دیکھ رہا تھا جب ارحم نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ فکر مت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے ہمیشہ خود کو سنبھالا ہے، اس بار بھی وہ خود کو سنبھال لے گی۔ ارحم خود بھی یقین تھا، لیکن اس کے الفاظ نے نائل کو کچھ ہمت دلائی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور شیشے کے اس پار اس کے نڈھال وجود کو دیکھنے لگا۔ مشینوں اور مختلف سوئیوں وغیرہ میں جکڑا وجود یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خزاں میں درخت سے جدا ہونے والا کوئی پھول ہو۔ چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور دل کی دھڑکن کو دکھانے والی مشین میں لکیریں اس کی دھڑکنوں کو بہت ہی دھیما ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد سکوت چھایا ہوا تھا جسے ساری کائنات ایک جگہ ٹھہر گئی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں اس کے اندر کوئی احساس باقی نہ رہا ہو، وہ بالکل آزاد ہو۔ اس کے سامنے وہی ڈاکٹر کھڑی تھی جو اپنے ساتھ کھڑی نرس کو کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کی کچھ ساعتیں مزید بیت گئیں اور اب گھڑی کے کانٹے 12 کے ہندسے پر تھے۔ آسمان افسوس سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میر شاہ زمان اس وقت سے اسی طرح سر ہاتھ میں دیے بیٹھے تھے جب ان کے ساتھ والی نشست پر کوئی آ بیٹھا۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تو نائل دونوں ہاتھوں میں کافی کے کپ لیے بیٹھا تھا۔ ایک کپ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے چپ چاپ اس سے لے لیا۔ رات کے اس پہر ماحول میں ٹھنڈ کا احساس بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اپارٹمنٹ گیا تھا، پھر فریش ہو کر دوبارہ آ گیا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ پر جیکٹ پہنے رف سے ہولیے میں تھا۔ ارحم البتہ یہی تھا، لیکن اس وقت منظر سے غائب تھا۔ ان تینوں کے آپس میں اس وقت سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور اب نائل کو لگا کہ اسے ان سے بات کر کے انہیں تسلی دینی چاہیے۔ فکر نہیں کریں سر، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ سامنے دیکھتا مخاطب ہوا تو انہوں نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ ان کی وجہ سے وہ اس حالت میں تھی، انہوں نے سوچا مجھے اسے وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ افسوس سے فرش کو تکتے کہہ رہے تھے۔ ان کا ٹوٹا ہوا لہجہ وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ایک باپ کی اپنی بیٹی کے لیے تڑپ اس نے آج دیکھ لی تھی اور اسے ان کے لیے افسوس ہوا۔ آپ نے اپنی جگہ ٹھیک کیا، آپ اس سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بات انسان کے حق میں ہی جائے۔ کچھ صورتحال بالکل مختلف بن جاتی ہے جو دونوں انسانوں کے لیے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ آپ کو ایک دن تو ایسا کرنا ہی تھا۔
اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ انہوں نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آسودہ تاثرات لی اپنی کافی ختم کر کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ انہیں یہاں کر ایک بات اچھی سے سمجھ آ گئی تھی کہ اولاد کتنا بڑا امتحان ہے۔ والدین کے سامنے اولاد تکلیف میں ہو تو اس پر کیا گزرتی ہے وہ آج جان گئی تھی۔ دوسری طرف اسے اپنے ماں باپ یاد آئے تھے اور بہت شدت سے یاد آئے تھے، لیکن اس دفعہ وہ PTSD کے زیر اثر نہیں آیا تھا۔ اسے ان کی یاد نے پریشان نہیں کیا تھا، اور وہ بھی اسے ایک مخصوص شخصیت کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا، شہر تاریک تھا، سب محو خواب تھے، لیکن وہ 3 نفوس اس وارڈ کے باہر بیٹھے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کا خوف بدترین شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اندر وہ خزاں کے پتے جیسا وجود اندھیرے میں جا رہا تھا، ایسا اندھیرا جس سے باہر نکلنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس کمرے میں موجود ڈاکٹر، نرس وغیرہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ابھی کس جہاں میں سفر کر رہی ہے۔ اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا اور وہاں وہ کھڑی تھی بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ اس کے سامنے روشنی سے پھوٹی۔ وہ روشنی اتنی اچانک اور اتنی تیز تھی کہ اس لڑکی نے آنکھیں میچ لیں۔ آنکھیں کھولو مینا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب ایک نرم محبت بھری جانی پہچانی آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی کہ کہیں وہ تیز روشنی اسے اندھا نہ کر دے، لیکن آنکھ کھولنے پر اس کو وہی روشنی تیز نہیں لگی، نہ آنکھوں میں چبھی۔ تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ تم نے اسے اپنا خول بنا لیا اور تم اس خول کو توڑنا نہیں چاہتی، لیکن اب وقت ہے، تمہیں اس خول کو توڑنا ہوگا۔ تمہیں روشنی پر آنکھیں بند نہیں کرنی، آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ جو تمہیں اب دیکھ لینا چاہیے۔ تم اندھیرے سے نہیں ڈرتی اور اب تمہیں روشنی سے بھی نہیں بھاگنا۔ اپنی زندگی میں روشنی کو جگہ دینی ہے۔ وہ لڑکی سامنے موجود وجود کو، جو کہ اس کی ماں تھی، بے تاثر چہرہ لیے سن رہی تھی۔ بات ختم کر کے اسے راستہ دکھا کر وہ روشنی اب وہاں سے زائل ہو گئی تھی۔ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور وہ وہیں تنہا کھڑی رہ گئی اس تاریکی میں۔ اس سفید کمرے میں اس کی ایک طرف ڈاکٹر کچھ پریشان لہجے میں نرس کو کچھ کہہ رہے تھے۔ نظریں اس مشین پر تھی جہاں صورتحال سنگین نظر آ رہی تھی۔ بظاہر وہ 3 لوگ خود کو مضبوط ظاہر کر رہے تھے، لیکن وہ خوف کے بدترین مقام پر پہنچ گئے تھے۔ اندر موجود وجود کی حالت سے مختلف نہ تھی ان کی حالت۔ لمحے گزرتے جا رہے تھے لیکن کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آسمان پر نیلی روشنی پھوٹنا شروع ہوئی تھی اور ہر جگہ سکوت طاری ہو گیا تھا۔ جب ان کے سامنے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی تھی اور انہوں نے دم ساتھ لیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان پر جامنی رنگ اختیار کر گیا تھا اور بالآخر وہ خوفناک رات اپنے اختتام کو پہنچی اور صبح کی روشنی پھیلنے والی تھی۔ نائل اس سفید دیواروں والے کمرے میں اس کے دائیں طرف کرسی رکھے بیٹھا تھا۔ جب وہ اب اسٹیبل تھی، لیکن ڈاکٹرز نے کوئی بھی ایسی بات اس کے سامنے کرنے سے منع کیا تھا جس سے وہ اسٹریسڈ ہو۔ دل اب کچھ پرسکون تھا، لیکن آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ کچھ دیر پہلے ختم ہو جانے والے اس خوفناک لمحے نے اس کے دل میں اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ وہ آسودگی سے اسے دیکھتا رہا تھا، جس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، سوئیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہو، اسے یہ بتانا چاہتا ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ ایک شب کی مسافت تھی اور اب تک ہے، مہو نجوم کا غبار آنکھوں میں۔ صبح کی روشنی ہر سو چھا گئی تھی اور اس روشنی نے ایک لڑکی کے اندر بھی اترنا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں تو منظر دھندلا سا تھا۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا سوائے اس کے کہ اس کے سر پر کوئی کھڑا ہے، کوئی شناسا سا، لیکن اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، نہ اس کی آواز ٹھیک سے سنائی دے رہی تھی۔ مینا، تم ٹھیک ہو؟ ایک دفعہ پھر اس کے سر پر کھڑے شخص نے اسے پکارا تو جیسے اس کے حواس لوٹنے لگے، نگاہوں کے سامنے سے دھند چھٹی، دماغ نے پروسیس کرنا شروع کیا تو وہ اس آواز کو پہچان پائی تھی۔ وہ ارحم تھا جو اس پر جھکا تفکر سے اسے پکار رہا تھا۔ مینا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سکون کی سانس خارج کرتا سرہانے رکھی کرسی آہستہ سے کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ بادہ اس کی آواز سے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ شکر خدا کا، تم نے آنکھیں تو کھولی۔ تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ارحم کے چہرے پر پھیلے فکر مند تاثرات وہ واضح تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی، وہ اسے بتانا چاہتی تھی، لیکن ابھی کچھ کہنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ پتہ نہیں، دھیمے نکہات زدہ لہجے میں کہا، بھی تو صرف اتنا۔ ارحم نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ ہاں، تمہیں کیا پتا، ہم سب کو تم نے ساری رات خواب سے جگائے رکھا اور خود سوتی رہی، تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ وہ منہ بنائے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کا رب چاہتا تھا کہ پچھلی رات کس طرح کٹی تھی۔ اپنی زندگی کے سب سے اہم شخص کو کھونے کا خوف کیسا ہوتا ہے وہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مینا کے اس طرح دیکھنے پر اسے دکھ ہوا تھا، لیکن دکھ بھری باتیں کر کے اسے مزید بیمار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا اب ایسے مت دیکھو، ٹھیک ہو کر واپس اپنی اصل حالت میں آ جاؤ، کیونکہ ایسے تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی، اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، جس پر وہ گھور کر اسے دیکھ بھی نہ سکی تھی جب کسی کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارحم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر نہ نرمی تھی نہ سنجیدگی، آواز البتہ نرم تھی۔ دیکھا، نائل بھی اتفاق کر رہے ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی ہلکا تھا، جیسے وہ اسے اسٹریس سے باہر نکالنا چاہتا ہو۔ نائل قدم قدم چلتے ارحم کے ساتھ آ کھڑا ہوا جو کرسی سے اٹھ گیا تھا۔
کیسی ہو؟ وہ چہرے پر نرمی لیے اس سے مخاطب تھا جو بے تاثر چہرہ لیے چھت کو تک رہی تھی۔ اس نے محض پلکیں جھپکائیں۔ اس کے لہجے کی نرمی بھی وہ محسوس کر رہی تھی اور محسوس تو ارحم بھی کر رہا تھا، اس لیے یہاں رک نہیں سکا تھا۔ دل کو سنبھالتا وہ اپنے پیچھے ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ چند لمحے اس کے چہرے کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ ان چند لمحوں میں خاموشی دونوں کے درمیان حائل تھی۔ ایک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے اور دوسرا کہنے کے لیے لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ میں تمہیں ٹریگر نہیں کرنا چاہتا تھا مینا، بلکہ جو وقت کچھ دیر پہلے ہم سب نے گزارا ہے اس کے بعد تو کوئی بھی تم سے ایسی بات نہیں کہنا چاہے گا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اسے چونکا گیا تھا، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا، جیسے وہ کچھ خفا ہو اس سے لیکن خفگی ظاہر کرنے سے ڈرتا ہو۔ وہ نائل سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ کہے جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ شاید مجھے سننے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آواز میں اسے بمشکل الفاظ عطا ہوئے تھے۔ نائل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے چند لمحوں کا وقفہ لیا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کیا مراد ہے۔ وہ گانا تھا نا، مون چائلڈ، یاد تو ہوگا ہی، تمہیں ہی نے تو سنایا تھا۔ تم میرے لیے بھی چاند کی طرح ہی تو تھی، کیونکہ تم نے مجھے اندھیرے میں سروائیو کرنا سکھایا تھا، مجھے اپنے اندر کے خوف کو باہر نکال کر اندر سے مضبوط بننا سکھایا تھا، لیکن تم وہ سب بھول گئی۔ ہمارے حالات ظاہر ہے قدرے مختلف ہیں، لیکن میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں جو باتیں تم نے مجھے کبھی سکھائی تھیں۔ وہ یاسیت سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نرم لیکن نصیحت بھرا لہجہ اسے خود کے اندر جھانکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم سب بھول جاؤ، کیونکہ زندگی میں آگے بڑھ جانے کا مطلب ماضی بھولنا نہیں ہوتا۔ ماضی کو صرف تکلیف سے پاک کرنا ہوتا ہے، اسے یاد کرنا ہمارے لیے تکلیف دہ نہ ہو، اور ایسا تب ہوگا جب ہم معاف کرنا سیکھیں گے۔ معاف کر دینے سے ہم اپنی روح کو ماضی کی تکلیف سے آزاد کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہ بھی ہو، تب بھی اگر کوئی بچھڑا شخص ہمیں اتنے عرصے بعد واپس مل رہا ہے تو اس میں ضرور اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ تم نے ہی تو ان باتوں کا احساس دلایا تھا مجھے۔ وہ چپ ہوا تو جیسے ایک فسوں ٹوٹا تھا اور ایک آنسو اس کی آبی سے آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھسلا تھا۔ کتنی نرمی اور آسانی سے وہ اسے سب کچھ یاد دلا گیا جو وہ فراموش کر چکی تھی، یا یاد ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب اس کے لیے سننا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن سننا ناگزیر تھا۔ نائل نے یاسیت سے اس کے زرد چہرے کو دیکھا جس پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، لیکن وہ جانتا تھا یہی صحیح وقت ہے یہ سب کہنے کا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ضرور اس سب کے بارے میں سوچے گی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر سامنے دیکھتی رہی تو وہ وہاں سے نکل گیا تھا، پیچھے اس کی آنکھوں سے نمی بہنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سورج کی روشنی اس عمارت سے ٹکرا رہی تھی۔ خزاں الوداع کہنے والی تھی اور سرما اس کی جگہ لینے لگا تھا۔ ہسپتال کے گراؤنڈ فلور پر واقع لابی میں وہ صوفے پر کسی سوچ میں محو بیٹھے تھے۔ سفید شرٹ کی خاکی کیجول کوٹ پہنے اور خاکی پینٹ پہنے وہ خاصے سوبر لگتے تھے۔ شخصیت کا روب برقرار تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اندر سے وہ کس پشیمانی کا شکار ہے۔ وہ اس کی آنکھیں کھلنے سے پہلے ہی اسے دیکھ آئے تھے، کیونکہ اس کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت ابھی نہیں تھی۔ ان کے سامنے وہ آ کر بیٹھا تو انہوں نے سوچ جھٹکی۔ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ آپ کی بیٹی اب ٹھیک ہے، اور ہم نے ہلکے انداز میں کہا۔ وہ ان کی پشیمانی زائل کرنا چاہتا تھا۔ زمان ہلکا سا مسکرائے۔ ہاں، تم اس کے بچپن کے دوست ہو غالباً، انہوں نے کہا، جس پر وہ زیادہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اوہ، آپ نے ساری تحقیق کروائی ہوئی ہے۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جب وہ پھر سے گویا ہوئے۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ میری بیٹی کے پاس ایسے دوست ہیں جو اسے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ دوست ہوتے ہی اس لیے سر، جو آپ کو سمجھ ہی نہ سکے وہ دوست نہیں ہوتا، اس نے نرم لہجے میں جواباً کہا، تو انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ آپ یہاں تک آ چکے ہیں تو پیچھے مت ہٹیے گا، وہ رازداری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے جاتے دیکھتے رہے تھے۔ ارد گرد لوگوں کا آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہر شے ٹھہر سی گئی تھی کہ وقت ہوا چاہتا تھا پیچھے مڑ کر دیکھنے کا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ باتھ روم سے نہا کر نکلا تو تولیہ گردن کی گرد تھا، جسے وہ ایک ہاتھ سے سر پر رگڑ کر بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے رف سے ٹی شرٹ پر ٹراؤزر پہن رکھے تھے۔ بال خشک کرنے کے بعد ڈریسنگ روم کے آئینے کے سامنے وہ کھڑا بال برش کر رہا تھا، جب اس کا عکس آئینے میں ایک دم اداس نظر آنے لگا۔ ذہن کے پردے پر ایک فلم سے چلنے لگی، وہ فلم جس نے اس کی زندگی کا رخ ایک الگ ہی زاویے پر موڑ دیا تھا۔ برش جگہ پر رکھ کر وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے بیڈ کی طرف آیا تھا اور اس پر آڑا ترچھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی اور ذہن چند سال پیچھے جانے لگا تھا۔ یہاں سے چند میل دور ارحم ڈاؤن ٹاؤن کیفے میں تنہا بیٹھا تھا۔ سامنے کا کافی کا مگ رکھا تھا، جس کے اندر سے نکلتی بھاگ ماضی کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلانے لگی تھی، اور آج اسے وہ سب یاد آ رہا تھا جس کی بدولت آج وہ یہاں کھڑے تھے۔ یہاں سے کچھ اور دور وہ سفید دیوار والے کمرے میں بیڈ پر لیٹی خالی نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی،
اور چہرے پر زمانے بھر کی تھکن واضح تھی. ذہن ورق پلٹتے ماضی میں جا پہنچا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کچھ سال پہلے مارچ کا مہینہ تھا اور بہار کا موسم تھا. وہ بہار کے اوائلی دن تھے. اس لیے موسم میں بھی ہلکی ہلکی سردی برقرار تھی. پھول کھلنے لگے تھے, درخت پھر سے آباد ہونے لگے تھے. دوپہر کا وقت تھا. سورج کی ہلکی سنہری روشنی لارنس لا فرم کی اس بلند عمارت پر پڑ رہی تھی جس کی انٹرنس سے اندر جاؤ تو سامنے سرمئی ماربل سے مزین فرش تھا جس پر ریسیپشن ڈیسک پر ایک بھورے بالوں والی لڑکی کھڑی تھی. اس کے آگے لابی تھی جہاں دونوں اطراف میں صوفے لگا کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا. داخلی دروازہ کھول کر 2 نفوس اندر داخل ہوئے تھے. ان کے چہرے اور چال دونوں پر اعتماد لگتے تھے. کاندھے پر بیگ لیے وہ لفٹ کی طرف بڑھے تھے. 5ویں اور 6 منزل پر آفس رومز تھے. وہ 5ویں منزل تھی جہاں نائل اپنی نشست پر بیٹھا سامنے میز پر رکھے کاغذات کو دیکھ رہا تھا. ساتھ میں فون کان سے لگائے کسی سے بات بھی کرتا نظر آ رہا تھا. یعنی تم اب گریجویٹ کو ٹرین بھی کرو گے؟ اسپیکر پر ایڈی کی ایکسائٹمنٹ سے بھری آواز ابھری تھی. بالکل. ہاں لیکن ایک مسئلہ ہے. ایڈی کے روزانہ انداز پر وہ مصروف سا گویا ہوا. یہی کہ جن لوگوں کو تم ٹرین کرنے والے ہو وہ تمہارے رویے سے پریشان ہو کر بھاگ نہ جائیں. اب تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو بات کو. اسے جسے جتایا تھا اور الوداعی میں کلمات کہنے کا تکلف کیے بغیر ہی فون رکھ دیا جس پر دوسری طرف اپنے آفس میں موجود ایڈی فون کو گھور گیا. چلو جی, اب ایک بائے بھی نہیں کہہ سکتا یہ شخص. نیوی بلو دفتری سوٹ میں ملبوس, بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے, بائیں ہاتھ کی کلائی میں قیمتی بریڈڈ گھڑی پہنے, خاصا وجیح نظر آتا. اب وہ مکمل طور پر کاغذ کو دیکھ رہا تھا. اسے معلوم تھا کچھ دیر میں اس کے ٹرینرز اس کے سامنے ہوں گے. یہاں سے باہر نکل کر 4تھی منزل پر جا کر دیکھا جائے تو 2 نفوس اب وہاں آنر کے آفس سے نکل کر ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ چل رہے تھے جو انہیں اس فارم کے متعلق مختلف باتیں بتا رہا تھا. ایک دن پہلے وہ یہاں انٹرویو کے لیے آئے تھے اور تب لارنس لا فرم کے مالک نے ان سے انٹرویو لیا تھا جو کافی خوشگوار ماحول میں ہوا تھا. اور آج بھی ملاقات کافی اچھی رہی تھی. یہاں کا ماحول اچھا ہے, خصوصاً جو ٹرینرز ہوتے ہیں انہیں بہت سی سپورٹ حاصل رہتی ہے اپنے سینئرز کی. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت ریفائن کر کے یہاں ٹریننگ کے لیے طلبہ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, وہ بھی بہترین یونیورسٹی سے. اور ہم وہ بہترین ریفائن طلبہ ہیں. اس نوجوان لڑکی نے دھیمے فخریہ لہجے میں کہا یوں کہ بات کان میں پڑ جائے. اس سیکرٹری نے جزبز ہو کر اسے دیکھا تو دوسرے ٹریننگ لڑکے نے مسکراہٹ دبائی. وہ اب لفٹ کی طرف بڑھ گئے تھے جو انہیں 3ری منزل پر لے آئی تھی. لفٹ لابی کا راستہ عبور کرتے ہی وہاں بھی ایک سیٹنگ ایریا بنا تھا جس کے اختتام پر راہداری تھی. اس راہداری میں واقع آفسز کے شیشے کے دروازوں پر ان کے مالکان کے نام کی تختی لگی تھی جو سیاہ رنگ کی تھی. اس راہداری کے اندر وقت سیکرٹری ایک آفس کے سامنے رکا تو وہ دونوں بھی اس کی تقلید میں رکے. اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے لاک گھمایا. اندر موجود شخص کی اجازت ملنے پر دروازہ وا کر کے ان دونوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تو سامنے وہ ایک مٹھی میں قلم دبائے انہی کاغذات پر جھکا ہوا تھا. اب سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ دونوں بھی اندر داخل ہوئے تھے اس کے پیچھے, اور اس کمرے میں کی فضا نے انہیں خوش آمدید کہا تھا. ساتھ ہی اس کی سیکرٹری کی آواز کانوں میں پڑی تھی. وہ اسے ان کے بارے میں بتا رہا تھا لیکن نائل کی تحیر بھری آنکھیں اس کے پیچھے کھڑے 2 نفوس پر جم گئی تھی جو بھی اسے اسی طرح تحیر سے دیکھ رہے تھے. باہر لگی تختی پر انہوں نے دھیان نہیں دیا تھا. اگر دے بھی دیتے تو ضروری نہیں تھا کہ انہیں فوری طور پر اس کا ہی نام ذہن میں آتا جو سامنے میز پر بیٹھا انہیں آنکھوں میں کچھ خوشگوار حیرانی لیے دیکھ رہا تھا. سیکرٹری چپ ہوا تو اس نے الجھ کر نائل کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پھر اپنے عقب میں کھڑے نوجوانوں کو دیکھا. ان تینوں کے چہرے پر رقم تاثرات کے پتہ دیتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور یہ بات وہ نوجوان سیکرٹری محسوس کر گیا تھا لیکن نظر انداز کر گیا. سر نے مجھے بتا دیا تھا, تم جا سکتے ہو. نائل نے اب کے سنبھل کر اس کو جانے کا کہا تو وہ تابعداری دکھاتا وہاں سے چلا گیا تھا اور اپنے پیچھے ان 2 نوجوانوں کو چھوڑ گیا تھا. تو وہ ٹرینرز تم لوگ ہو. ویلکم ٹو لارنس, اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے کہا. چہرے کے تاثرات اب نارمل ہو چکے تھے. وہی سنجیدہ اور پیشہ ورانہ تاثرات چہرے پر سجائے انہیں آگے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرسی پر آرام دہ انداز میں پیچھے ہوا. وہ دونوں بھی اب نارمل نظر آتے تھے. وہ اعتماد قدم بڑھاتے اس کے سامنے آئے اور کرسی پہ گھسیٹ کر بیٹھ گئے. اور آپ ہمارے مینٹور. اس کے سامنے پروقار انداز لیے بیٹھی وہ مینا تھی جس نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا. اس کے برابر میں بیٹھے اور ہم نے ایک لمحے کو اسے دیکھا. اسے کیا ہوا؟ البتہ نائل نے اسے دلچسپی سے دیکھا. وہ سیاہ اسٹائلش سے لباس میں ملبوس تھی. اس کی آبی سی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اسے متاثر کن اور ذہین ظاہر کرتی تھی. جی میں ہی آپ کا مینٹور جس کے ماتحت آپ دونوں ہوں گے اب سے. تم لوگوں کو پروفیسر شان نے فرم ریکمینڈ کی تھی. اس کا انداز سنجیدگی سے کچھ شناسائی میں تبدیل ہوا. وہ پہچان میں آنے لگا تھا. واقعی وہ ان دونوں کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تینوں ایک دوسرے کو ابھی اتنا نہیں جانتے تھے. لیکن یہ ریکمینڈیشن والی بات اس نے بیٹھے بیٹھے خود سے اخذ کر لی تھی. آپ کو کیسے پتا؟ 1 منٹ. اور ہم نے آنکھیں چھوٹی کی. اب ان کے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں اور ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کے بک میں شامل رہے ہیں جیسے ہم شامل ہیں. اور ہم خوش اخلاقی لیکن ذرا پروفیشنل انداز میں کہہ رہا تھا جب مینا نے اس کی بات خود سے مکمل کر دی. آپ کو بھی انہوں نے یہ فارم ریکمینڈ کی تھی, یہی نا؟ اور ہم نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر اسے گھورا تھا لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی. بالکل درست اندازہ لگایا ہے.
نائل نے سرخم کیا جبکہ وہ دل میں بیزاری سے خود سے مخاطب ہوئی تھی. اب میں اس کے ماتحت کام کروں گی؟ اب جب کہ یہاں تعارف کی ضرورت نہیں ہے تو کام کی طرف آ جانا چاہیے. ایک تو ضروری باتوں کے بعد اس نے واپس لہجہ پروفیشنل بنایا تھا اور ان دونوں کو اپنے جونیئرز کی طرح کام سے گائیڈ کرنے لگا. میں اس وقت اس کیس پر کام کر رہا ہوں. یہ اس کیس کی فائل ہے جس میں اس کیس سے متعلق تمام تفصیلات درج ہیں. ارحم اور مینا سنجیدہ تاثرات لیے اس کی بات سن رہے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. سورج کی سنہری کرنیں اب کم ہونے لگی تھیں. گھڑی کے کانٹے تقریباً اب 6 بجے کے ہندسے کو چھو رہے تھے. پلاٹ فارم کی چوتھی منزل تھی جہاں راہداری میں ایک قطار میں ڈیسک لگی ہوئی تھی جو ٹرینرز وغیرہ کے لیے تھی. شیشے کی دیوار کے ساتھ لگی ڈیسک میں سے ایک پر وہ براجمان اسی فائل کا مطالعہ کرنے میں منہمک نظر آ رہی تھی. اس کے آگے والی ڈیسک پر ارحم بیٹھا کسی اور فائلز کا مطالعہ کرتا دکھائی دیتا تھا. غرض وہ دونوں اپنے اپنے کام میں پوری طرح منہمک تھے. ان دونوں کی جگہ اب ٹریننگ کے دور تک یہیں رہنی تھی. ان کے ارد گرد ڈیسک پر اور بھی ٹرینرز، جونیئرز، لائرز اور وغیرہ اپنے اپنے کاموں میں لگے دکھائی دیتے تھے. کلائنٹ کا بھی آنا جانا لگا تھا. وہ جو اسی فائل پر نظریں جمائی ہوئی تھی. کرسی پر پیچھے کو ہو کر اس نے گہری سانس لی. اپنی جگہ سے اٹھ کر ارحم کی ڈیسک کی طرف آئی اور ڈیسک پر وہ فائل رکھی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا. کیا ہے اس فائل میں؟ اس کے سوال پر وہ وہیں کھڑی اسے بتانے لگی. اس فائل میں 2 نامور ای کامرس کمپنیوں کے درمیان پلیگرزم کی تفصیلات درج ہیں. جس سائٹ کی طرف سے ہم کیس لڑ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اوریجنل ڈیزائن ان کا ہے اور مخالف سائٹ نے ان کا آئیڈیا چرایا ہے. اسے تمام تفصیلات بتا رہی تھی جب اب اپنی بات کے اختتام پر ایک مخصوص مسکراہٹ لیے کہا، انٹرسٹنگ کیس ہے. خیر تم بتاؤ تمہیں ان فائلوں میں کیا ملا؟ انٹرسٹنگ تو ہے. اور اب اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اسے بتانے لگا اور کچھ دیر بعد جب وہ واپس اپنی جگہ پر موجود تھی سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس کے کی پیڈ پر وہ کھٹ کھٹ انگلیاں چلاتی ڈرافٹ تیار کر رہی تھی جبکہ ارحم لیپ ٹاپ پر کوئی ریسرچ کر رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. شام ڈھلنے لگی تھی. فضا میں ہلکی ہلکی خنکی بھی تھی لیکن اپنے آفس میں سب سے بے نیاز اپنے کام میں محو نائل کو وقت گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوا تھا. اپنے روزمرہ کے کیسز میں الجھا ہوا تھا. سر اٹھانے کی فرصت تک نہیں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی. اس نے مصروف انداز میں ہوں کہہ کر آنے والے کو اجازت دی لیکن سر اٹھا کر نہ دیکھا. وہ اس کے نفیس سے آفس پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے اندر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا. یہ اس کیس کا ڈرافٹ جو آپ نے لانے کے لیے کہا تھا. اس کا لہجہ پر اعتماد اور پروفیشنل تھا. اس نے سر اٹھا کر وہ کاغذ اس سے مانگا تو اس نے اس کے ہاتھ میں دے دیا. ٹھیک ہے مس مینا میں دیکھ لوں گا، سر ہلا کر کہا اور پھر واپس سر جھکائے لیپ ٹاپ پر کوئی میل لکھنے لگا جبکہ وہ اس کے لاتعلق انداز پر سر جھٹکتے دروازہ بند کرتی وہاں سے چلی گئی. لیکن جاتے وقت اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ اس کے ماتحت ہے. اب ٹریننگ تو کرنی تھی نا. کیا ہوا جو یہ شخص ہر جگہ اس کے سامنے آ جاتا تھا؟ پیچھے اس نے اس کے جانے کے بعد ذرا کی ذرا نظر دروازے پر ڈالی تھی اور پھر واپس اپنے کاموں میں لگ گیا. وہ آج کل بہت مصروف رہنے لگا تھا کیونکہ جاب کے ساتھ وہ کارپوریٹ لاء بھی پڑھ رہا تھا. ہفتے میں اسے 2 دن یونیورسٹی جانا ہوتا تھا اور ان دونوں وہ یونیفارم نہیں آتا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. صبح نے اپنے پر پھیلائے ساتھ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی. باہر اپنے اوائل دن میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی. وہ لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا منظر تھا جہاں طلبہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے. یونیورسٹی کے اندر وسیع احاطوں میں آگے درخت اس موسم میں جیسے پھر سے زندہ ہونے لگے تھے. وہ لاء ڈپارٹمنٹ کی راہداری تھے جہاں وہ چاروں داخل ہوئے تھے. گفتگو کرتے ہوئے دوسرے طلبہ کے ہجوم میں چلتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہے تھے. کیسا رہا تم دونوں کا پہلا دن لارنس میں؟ ٹوائے نے دلچسپی سے پوچھا. وہ فل آستین کی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی. سنہری بال پشت پر بکھرے تھے اور کاندھے پر بیگ لے رکھا تھا. نارمل ہی تھا. پہلے کیس پر اپنے مینٹور کے ساتھ کام بھی شروع کر دیا. مینا نے سست روی سے ان کے ساتھ چلتے کل کے دن پر تبصرہ کیا تو ارحم نے مزید کہا، اور اتفاق سے ہمارے جو مینٹور ہیں ان کو ہم پہلے سے جانتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے. ڈینیل جو ٹی شرٹ اور جینز پر بغیر آستین کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا کہنے لگا جس پر مینا نے ایک نظر اسے دیکھا. اچھی بات ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہاں وہ تو ہے لیکن ہمارا مینٹور کوئی بھی ہو ہماری صلاحیت اور قابلیت ہی ہمیں کامیاب کرتی ہیں. ہمیں اتنی صلاحیت ہے اور ہم اسے استعمال میں لاتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. ارحم کی بات سے سب نے اتفاق کیا تھا. ویسے تم لوگوں کی ٹریننگ کب سے شروع ہوئے؟ اگلے ہفتے سے، مینا کے پوچھنے پر جائے نے کہا. وہ لوگ لیگل پریکٹسنگ کورس LPC کر رہے تھے اور ساتھ میں لاء فرم میں ٹریننگ بھی کل سے ان کی شروع ہو گئی تھی جس کی مدت 2 سال تک تھی. مینا اور ارحم کو دوپہر میں کلاسز ختم ہونے کے بعد فرم جانا تھا. وہ لوگ اب اپنی کلاس کے اندر چلے گئے تھے جہاں پہلے کافی طلبہ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ کمال تھا اس کے حسن کا یا انداز اعتماد کا، نظر انداز کر نہ سکے لاکھ چاہنے کے باوجود. سحر پہر ہو گئی تھی. وقفے وقفے سے ہلکی بارش اب بھی ہو رہی تھی. لارنس کی عمارت کے اندر سارا عملہ اپنے کام میں محو تھا. چوتھے فلور پر وہ اپنی ڈیسک پر موجود وہاں اپنے سامنے ڈیسک پر پڑے کاغذات کو ایک نظر دیکھتی، پھر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتی، پھر کاغذ پر کچھ قلم سے لکھتی. اس کے بائیں طرف شیشے کی دیوار سے باہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا. وہ انتظار میں تھی کہ کب اس کا مینٹور اسے اپنے آفس میں طلب کرے گا، لیکن ایک بات تو کنفرم تھی کہ بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا تھا. اس پورے ایریا میں تمام
ٹرینیز اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے. ماحول میں کام کی افراتفری اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. ارحم بھی اپنے ڈیسک پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام میں محو نظر آتا تھا. اس کے سامنے بھی کاغذات پڑے تھے. کچھ ہی لمحے گزرے تھے اور انٹر کام کی بیل نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا. چند ثانیے بعد وہ نائل کے آفس کا منظر تھا. وہ میز کے اس طرف کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائے براجمان تھا. اس کے عقب میں شیشے کی دیوار تھی جہاں سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا. جدید تراش خراش کی نیلے سوٹ میں ملبوس، بائیں ہاتھ کی کلائی میں مہنگی اور قیمتی گھڑی پہنے، بالوں کو سیٹ کی وہ وجاہت سے بھرپور وکیل لگتا تھا. دروازہ ناک ہوا تو وہ جو اپنی نظریں میز پر رکھے کاغذات پر جمائے ہوئے تھا، دستک دینے والوں کو اندر آنے کی اجازت دیتے وہ اب دروازے کی طرف ہی دیکھنے لگا تھا. ارحم نے اندر قدم رکھا تو ایئر کنڈیشن کے خنکی سے محسوس ہوئی. اس کے پیچھے وہ داخل ہوئی تھی اپنے اصلی اعتماد اور شخصیت کے وقار کے ساتھ. نائل نے اسے ایک نظر دیکھا. وہ سفید ٹاپ کے ساتھ زرد ہلکے گلابی رنگ کا فلیئر ٹراؤزر اور ہم رنگ چیک بلیزر پہنے ہوئی تھی. ایک ہاتھ کی کلائی میں اس کے چاند کی شکل کے نگینوں والا بریسلٹ تھا. گہرے ریشمی سیاہ بال اونچی پونی ٹیلوں میں کی تھے اور ان پر نازک سی ہیئر پن لگا رکھی تھی. کانوں میں اسٹرڈز جگمگا رہے تھے اور پیروں میں بند ہیل والی سینڈلز ڈال رکھی تھی جن سے وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی. وہ اس وقت صرف فیشنسٹا لگ رہی تھی. اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے نشست پر براجمان تھے. ان کے درمیان میز پر فائل اور کچھ کاغذات پڑے تھے. نائل ان سے مخاطب تھا. مس مینا، آپ کا ڈرافٹ میں نے اپروو کر دیا ہے. اب ہم وہی درخواست دائر کریں گے کورٹ. وہ اس کی طرف دیکھتا کہہ رہا تھا. اس نے ہلکا سا سر کو خم دے کر اس کی بات کا جواب دیا تھا. اب وہ ارحم سے مخاطب تھا. وہ جو سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس، ماتھے پر چھوٹے کٹے بال ترچھے ہو کر گرتے اس کی شخصیت کو سوٹ کرتے تھے. اور تم نے اس کیس سے متعلق جو معلومات اکٹھی کی ہیں وہ بہت اتھینٹک ہیں. میں یہ کہوں گا کہ تم لوگ بہت جلدی چیزوں اور صورتحال کو سمجھ رہے ہو، لیکن ابھی صرف شروعات ہے. اس کا لہجہ تعریفی موڈ سے وارننگ موڈ پر چلا گیا تھا. لیکن وہ بھی اپنے نام کے تھے. اپنی صلاحیتوں پر کبھی شک نہیں کیا تھا، لیکن دوسرے کو متاثر ضرور کر دیتے تھے. جی سر، ابھی صرف شروعات ہے. آگے کافی چیلنجز آئیں گے اور چیلنجز نہ ہو تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں. ارحم کا اعتماد اس نے آج اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ مسکرایا تھا. بالکل. موک ٹرائل میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم لوگ بہترین وکیل ثابت ہو سکتے ہو. اس نے چہرہ اس کی طرف کیا تھا جو پر اسرار خاموشی کی بیٹھی تھی. نائل کی بات سن کر اس نے بھی اس کی طرف دیکھا. وہ موک ٹرائل تھا. اصل سچویشن مختلف ہوتی ہے اور مجھے اس سچویشن کو آبزرو کرنے کا انتظار ہے لارڈ میئر. اس کا لہجہ سامنے والے کو متاثر کرنے والا تھا، لیکن وہ لارڈ میئر کے لفظ پر اس کا چہرہ سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا، جبکہ ارحم نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا. میرا مطلب تھا. ایک دم وہ رکی جیسے اپنے الفاظ پر غور کیا ہو اور پھر شانے اچکا دیے. کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ میں نہیں ہوں وہ. اس نے نفی کی تو مینا نے کاندھے اچکا دیے. میں نے کب کہا کہ آپ ہیں؟ وہ تو صرف میں آپ کو کہہ رہی ہوں. نائل اس کو گھور کر رہ گیا، جبکہ ارحم نے مسکراہٹ دبائی. وہ اس کی حرکتیں جانتا تھا. یہ کیس پلیجرزم کا ہے. بظاہر عام سا کیس ہے. اکثر کمپنیز کے ڈیزائن یا آئیڈیاز چوری ہو جاتے ہیں اور اسے ثابت کرنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے. وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اب کیس پر آیا تھا. یہ کمپنی لارنس کے پرانے کلائنٹس میں سے. اس معاملے میں عموماً انہیں کمپنی کے ملازمین ملوث ہوتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ اس نے اپنے سامنے بیٹھے نفوس کی طرف جواب مکمل کرنے کا اشارہ کیا تو ارحم نے کہا. جو بھی ملوث ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مینا نے ذہن میں آئی بات کو زبان دی تھی. وہ تینوں گفتگو کو آگے بڑھا چکے تھے. یہ بات تو طے تھی کہ ان کا ایک ساتھ کام کرنا ان کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں لانے والا تھا، اور ظاہر ہے وہ تینوں ہی اس سے انجان تھے. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.